जिस معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کسی بھی قسم کی دلیل دے دینا بہت آسان ہو گیا ہے، وہ بھی بنا یہ جانے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، اور یہ اب ہر روز کا معمول بن گیا ہے۔ اور ایسا ہی ایک معاملہ آج کل باکسنگ اور کرکٹ کو لے کر سامنے آیا ہے، جس نے نئی بحث چھیڑی ہوئی ہے۔ کانٹیکس کے لیے بتاتی چلوں تو ایک مذہبی شخصیت ہیں جن کے ایک بیان کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں، تو سوچا میں نے بھی اس رائے کا حصہ بن جاؤں۔ اس مدعے پر کچھ کہوں تو اس سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہم اپنے ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کے حوصلے توڑنے لگتے ہیں جو اپنی محنت اور قربانیوں سے قوم کا نام روشن کر رہے ہیں؟ راجوری سے تعلق رکھنے والے یاسر باکسر کی کہانی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ وہی بچہ ہے جس پر میں نے پہلے بھی بہت ساری سٹوریز کی ہیں، ایک ایسا بچہ جو سخت حالات کے باوجود اپنے خواب کا پیچھا کرتا رہا اور آج محض 15 سال کی عمر میں انٹرنیشنل سطح پر اپنی پہچان بنا چکا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے علاقے بلکہ پورے ملک کے لیے فخر کا سبب بنا۔ تو ایسے میں بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی محنت کو سراہا جائے اور اس کی کامیابی کو دوسرے نوجوانوں کے لیے مثال بنایا جائے، اس کے کھیل کو ہی بحث کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی، حالانکہ میں مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی ہوں، لیکن جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ چپ نہیں رہا جانا چاہیے وہاں مجبوراً بول دیتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی رہنماؤں کا کردار صرف حلال اور حرام کی بحث تک محدود ہے؟ کیا وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی، ان کی کنٹریبیوشن، ان کی قربانیاں اور ان کے سٹرگل کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ کیا قوم کے فخر کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا ایک ایسے بچے کی کہانی جس نے تنگ دستی اور مشکل حالات کے باوجود اپنے لیے راستہ بنایا، دوسروں کے لیے امید کا پیغام نہیں ہو سکتا؟ اب دانشوروں سے ان سوالات کا جواب چاہتی ہوں میں۔ جب معاشرے کو بنیادی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جب لوگ بہتر رہنمائی کی امید کرتے ہیں، جب قوم کو سچی رہنمائی اور سماجی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تب اکثر یہ آوازیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ لیکن جب کوئی غریب گھر کا بچہ اپنی محنت سے کوئی مقام بنا لیتا ہے تو اس کی کامیابی کو قبول کرنے کے بجائے اس پر سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب یاسر کو کوئی نہیں جانتا تھا، کیا کسی نے یہ جاننے کی کبھی کوشش کی کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے؟ کیا کسی نے اس کی مشکلات کو سمجھا؟ کیا کسی نے اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا؟ کیا کسی نے اپنے آس پاس موجود غریب، مسکین اور یتیم بچوں تک مدد پہنچانے کی کوشش کی؟ اگر اس وقت یہ فکر موجود نہیں تھی آپ کے اندر تو پھر آج اس کی کامیابی پر فیصلہ سنانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی قوم کے اندر بڑھتے ہوئے فتنوں کے بارے میں اسی طرح کھل کر بات کی ہے؟ کیا کبھی بچوں اور خواتین کی حفاظت کے حوالے سے اتنی مضبوط اور مسلسل آواز اٹھائی گئی ہے؟ کیا کبھی نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے نشے کے رجحان پر اتنی فکر کا اظہار کیا ہے؟ کیا سماجی برائیاں، غربت، جہالت اور دوسرے اہم مسائل کے حوالے سے اتنی تفصیلی گفتگو دیکھنے کو ملی ہے؟ بہت کم، یعنی کہ نہ کے برابر۔ یہ وہ سوالات ہیں جو وقت کی ضرورت ہیں، جن کا جواب بے حد ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حلال اور حرام کی بحث کے علاوہ بھی معاشرے کو درپیش بہت سے اہم مسائل ہیں۔ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ مذہبی رہنما ان مسائل پر قوم کی رہنمائی کرے، لوگوں کو فتنوں سے بچانے کا راستہ دکھائیں اور ان کی مشکلات کے حل کے لیے آواز بلند کرے۔ آج کے دور میں جہاں آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہی پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، روزانہ صبح سے لے کر شام تک انہی پلیٹ فارمز پر اپنے فالوورز بڑھا رہے ہیں، لوگوں سے جڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کی جانب سے اور اپنی بات لاکھوں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ان پلیٹ فارمز کے مالکان کون ہیں؟ اگر ہر چیز کو اسی نظریے سے دیکھا جائے اور ہر چیز کے بارے میں سخت فتوے دیے جائیں تو پھر ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی حرام قرار دے کر بند کر دیں، تو پھر آپ کو ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے نا۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر ان ایپس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ یقیناً معاملات کو سمجھنے کے لیے حکمت، بیلنس اور وسیع نظریے کی ضرورت ہے۔ آج بھی بہت سے مدارس کے طلباء اور علماء، معاف کیجیے گا میں اگر کچھ غلط بول رہی ہوں، تو کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں۔
معاشرے کے हर तबके के लोग किसी ना किसी खेल से वाबस्ता हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इख्तलाफी बहसों के बजाय उन मसाइल पर तवज्जो दें जो वाकई हमारे नौजवानों और हमारी कौम के मुस्तकबिल को मुतासिर कर रहे हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो मेरी इस्लाह करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएंगे, तो मैं उनके कमेंट्स का जवाब यही दूंगी कि हाँ, मैं कोई नहीं होती हूँ ऐसे मामलात में सलाह देने वाली, लेकिन जब मज़हब के अलंबरदार अपनी असल जिम्मेदारियों से दूर नज़र आए तो फिर अवाम के दरमियान से ही आवाज़ें उठती हैं जो उन्हें ये याद दिलाती हैं कि रहनुमाई का मतलब लोगों को तोड़ना नहीं है बल्कि जोड़ना होता है। लोग तवक्को रखते हैं कि उन्हें नफरत और तनकीद के बजाय उम्मीद, हिम्मत और बेहतरी का पैगाम दिया जाए। बहरहाल मजीद में इतना ही कहूँगी कि अगर हम अपने ही नौजवानों के ख्वाबों पर सवाल खड़े करेंगे, उनकी मेहनत को तस्लीम करने के बजाय उन्हें मायूस करेंगे, तो फिर कल किसी और यासर के लिए मंजिल तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा। कौमें अपने हीरो पैदा करने में सदियां लगा देती हैं, लेकिन उनके हौसले तोड़ने के लिए चंद अल्फाज ही काफ़ी होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से हासिल की गई कामयाबी काबिल एहतराम होती है, और अगर हम वाकई कौम की बेहतरी चाहते हैं तो हमें उन मसाइल पर बात करनी होगी जो कौम को कमज़ोर कर रहे हैं, ना कि उन नौजवानों के ख्वाब तोड़ने होंगे जो अपनी मेहनत से कौम का सर फखर से बुलंद कर रहे हैं।